اسلام آباد اور راولپنڈی میں 235 ملی میٹر کی مسلسل اور طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب، گاڑیاں بہہ گئیں، پانی گھروں میں داخل، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ جڑواں شہروں کو ملانے والا پل بھی ڈوب گیا۔ ہنگامی صورتحال کے باعث سرکاری چھٹی، نالہ لئی پر خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ گزشتہ روز سے جاری بارش تھمنے کے بعد نالہ لئی کی سطح 23 فٹ سے نیچے آنے لگی۔ مونسون کے طوفانی اسپیل کے بعد مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال۔ پاک فوج ہمیشہ کی طرح عوام کی مدد میں پیش۔ چکری میں خراب موسم کے باوجود ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن، چھت پر محصور خاندان کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ راولپنڈی کی صورتحال پر وزیراعظم شہباز شریف نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوام سے محتاط رہنے کی اپیل۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ہنگامی صورتحال، 423 ملی میٹر بارش کے بعد ندی نالے بھی بھر گئے۔ کلر کہار، چو آسیدان شاہ میں ایمرجنسی نافذ۔ جہلم اور پیڈیدان خان میں بھی سیلابی صورتحال۔ پاک فوج کی ٹیمیں مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ درگاہوں میں پھنسے 29 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چکوال میں دھرابی کے مقام پر بنایا گیا چھوٹا ڈیم ٹوٹ گیا۔ پانی قریبی آبادی میں داخل، کٹاس راج مندر بھی ڈوب گیا۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں بارش کے باعث حادثات میں 63 افراد جاں بحق، 290 زخمی۔ مونسون کے حالیہ سیزن میں اموات کی تعداد 103 ہو گئی، 393 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ لاہور میں 15، فیصل آباد میں 9، ساہیوال میں 5، پاک پتن میں 3، اوکاڑا میں 9 اموات رپورٹ۔ 128 مکانات متاثر، 6 مویشی ہلاک۔ پنجاب میں آج مزید طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں عمارت کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئیں۔ پولیس کے مطابق 5ویں یا 6ٹھی منزل کی چھت گری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حیدرآباد میں بارش کے باعث مشکلات پر عوام سے معذرت۔ کہا کہ پیپلز پارٹی کا میئر آنے سے حیدرآباد کی صورتحال میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ ماضی میں بننے والی تجاوزات کو آج پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے۔ حیدرآباد کے سیوریج سسٹم میں بوریاں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 18 ستمبر کو دورہ پاکستان متوقع۔ امریکی صدر بھارت میں کواد ممالک کی سربراہی میں شرکت کریں گے۔ وطن واپسی پر پاکستان کا مختصر دورہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، 2285 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,38,665 کی بلند ترین سطح پر بند۔ وزیراعظم نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر توانائی کمیٹی کے چیئرمین، وزارت صنعت و پیداوار کے سیکریٹری کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ وزیر خزانہ، وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق، وزیر اقتصادی امور کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ کمیٹی شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نجکاری کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گی۔ بشرا بی بی کا بیٹا موسیٰ مانیکا پاک پتن سے گرفتار۔ موسیٰ مانیکا نے جلدی کام نہ کرنے پر ملازم پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق موسیٰ مانیکا سے اسلحہ بھی برآمد کر دیا گیا۔ زخمی ملازم علی بہادر کو اسپتال منتقل کر دیا۔ قلات میں بس پر حملے میں شہید 3 قوالوں کی میتیں کراچی منتقل۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی امن دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ نماز جنازہ کے ایم سی کرکٹ گراؤنڈ میں ادا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو بلانے کی سفارش۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سمری گورنر فیصل کریم کنڈی کو بھجوا دی۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری کا امکان۔
کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی کے نیب پشاور میں پیشی نیب خیبر پختونخوا نے اعظم سواتی کے پہلے دیے گئے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی پنجاب یا سندھ سے نہیں آئے گا، سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر صوبے کے لیے اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات، دونوں نے دو طرفہ تعلقات کی رفتار کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا۔ تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے مضبوط کوششوں پر زور دیا گیا۔ علاقائی اقتصادی ترقی کی مکمل صلاحیت کے حصول کے لیے مصروف رہنے پر بھی اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے فریم ورک پر دستخط کریں گے۔ سندھ سیف سٹی سرویلنس سسٹم کے ذریعے چوری شدہ، چھینی گئی اور جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے آٹومیٹک نمبر پلیٹ اور چہرہ پہچاننے والے آلات کا استعمال۔ 36 روز کے دوران 19 مقدمات درج، 30 مشتبہ افراد گرفتار۔ ANPR کی مدد سے 4 گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں 2 گروپوں کے درمیان خونریز تصادم، 6 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ نواب شاہ کے تھانہ B سیکشن کی حدود میں 6 افراد کا لرزہ خیز قتل، تمام لاشیں اسپتال منتقل، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ غزہ اور مشرق وسطی کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو غزہ کی صورتحال پر فوری کردار ادا کرنا ہوگا۔ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کو یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں خوراک اور ادویات کی فراہمی کے لیے فلاحی اداروں کو رسائی دی جائے۔ فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی عمل میں لائی جائے۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگی جرائم جاری، خان یونس میں امدادی مرکز کے باہر کھڑے افراد پر شیلنگ، مزید 21 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی شامی وزارت دفاع کی عمارت پر بھی بمباری، دمشق میں صدارتی محل کے قریب بھی فضائی حملے، 3 افراد شہید، 34 زخمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایکس پر شامی ٹی وی چینل کی ویڈیو شیئر کر دی۔ شام اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان، کہا لگتا ہے کہ شام اور اسرائیل کے درمیان غلط فہمی ہوئی ہے، امید ہے صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین مزید تنگ، مودی راج میں عدلیہ، میڈیا اور قانون فسطائی سیاست کے ہتھیار بن چکے۔ آسام کی عدالت کا انوکھا اور شرمناک فیصلہ، مسلمان شہری کو ضمانت دیتے ہوئے روزانہ 3 بار جے ہند کا نعرہ لگانے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی شرط عائد کر دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم انصاف آج منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں تقاریب کا انعقاد، انصاف کے نظام کی مضبوطی ناگزیر قرار۔ غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم عالمی یوم انصاف کے پیغام پر ایک سوالیہ نشان ہیں۔ ایئر انڈیا کے طیارے کی تباہی کا ذمہ دار کیپٹن تھا، امریکی میڈیا کا بلیک باکس ریکارڈنگ سے حاصل معلومات پر بڑا دعویٰ۔ رپورٹس کے مطابق کیپٹن سومسیت نے کٹ آف سوئچ بند کر دیے تھے، جس سے انجن کو ایندھن کی فراہمی بند ہو گئی تھی۔ اس عمل سے فرسٹ آفیسر گھبرا گیا تھا، لیکن کیپٹن پرسکون رہا۔บอลสั้นโอ้โหตีฉลับบล็อกแล้วลงไปในแดนของทางอิรักเลือกหัวเสาตีฉลับบล็อกลงไป
एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं कामयाबी। क्रॉस ओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को शिकस्त। पाकिस्तान ने ईरान को 1 के मुकाबले में 3 सेट से ज़ेर किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल रिवायती हरीफ भारत या जापान से होगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के वनडे सीरीज होगी या टी20, फैसला ना हो सका। पीसीबी की वेस्ट इंडीज बोर्ड को 3 वनडे मैचेस को टी20 सीरीज में तब्दील करने की तजवीज़। हतमी फैसले के लिए दोनों बोर्ड हुकाम के दरमियान आईसीसी इजलास की साइडलाइन पर मुलाकात होगी। मसलन की ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ। और अलबेला के बरजस्ता जुमले, मुनफरिद अंदाज आज भी सबको याद। मारूफ कॉमेडियन अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला को बिछड़े 21 बरस बीत गए।